الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة وإخراج المؤمنين لولا كان من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسبیح تحلیل سے اللہ کی جو سب کا مالک سب کا خالق ہے سب کا رازق ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے جو کچھ آپ کے سینوں میں ہے، آپ کے دلوں کے اندر جو بات ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا مالک ہے. وَلَا بِإِسْتَوَى وَلَا يَنْفَعُكَ شَيْءٌ يَنْفَعُكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی آدمی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا کہ میں چاہوں. اور والا بشتامہ والا یدرک بشیء لم یدرک الا قد كتبه الله لك. اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے تکلیف دے، فرمایا کہ تجھے اتنی ہی تکلیف ملے گی جتنی میں نے تیرے مقدر میں لکھ دی. اتنا بڑا یہ ایمان ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لے کے أَنَّ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تجھے ملا، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وہ تجھ سے خطا نہیں ہونے والا تھا. جو کچھ تجھے ملا وہ مل کے رہنا تھا. ساری کائنات کی قوتیں اکٹھی ہو کر سرکاری مشینری کے ساتھ پوری نسل انسانیت فرشتوں جنوں کے ساتھ بھی اکٹھی ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک، وہ چیز میں نے تجھے دے کے رہنی تھی، ساری دنیا بھی مل کر ہو جاتا ہے. اور وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تین چیز میں نے تجھ سے چھین لی، جو تیرے تک نہیں پہنچی، تیرے قریب آئی اور قریب آ کے چلے گئی، نہیں تجھے ملی. اللہ فرماتے ہیں کہ لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تجھے خطا دے گئی، درگزر نکل گئی تیرے پاس سے، وہ تجھے ملنی نہیں. نہ تجھے بھی اللہ کہتا ہے لا ينفع ولا يضر الا باذن اللہ، کوئی نفع نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جادو کے باب میں بے بابل سلیمان ہاروت و ماروت، ان فرشتوں کے کانٹیکس میں کہ وہ فرشتے جادو سکھلاتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچتا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یار یہ تو ہو نہیں نہ سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے اللہ تعالیٰ کسی کو چیز دینا چاہتا ہے اس سے خطا ہو جائے. اللہ تجھے اولاد دینا چاہتا تھا تو فرمایا کہ فلانے کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ملی، مال دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری قوت سے بھی لوگوں کی قوت زیادہ تو نے سمجھی.
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اللہ نے نہ جبرائیل سے مشورہ کیا، اللہ نے نہ میکائیل سے مشورہ کیا، نہ اسرائیل سے مشورہ کیا، نہ اربوں فرشتے ہیں کسی سے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے میں، کسی کو بنانے میں، کسی کو دنیا میں بھیجنے کا نہ فرد واحد کا محتاج ہے، نہ ہی کسی جماعت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے پیدا کرتا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اے بندے کبھی غور کر کے دیکھ کہ میں نے تجھے پیدا کیسے کیا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے سورۃ المؤمن 8واں پارہ، اس کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت سے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، کوئی آدمی اس کو جیسا مرضی سمجھے، اگر کوئی بچی یونیورسٹی کے اندر، کوئی بچہ یونیورسٹی کے اندر فزیالوجی پڑھتا ہے، میتھیالوجی پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، اس سے انسانی اعضاء سارے دکھلائے جاتے ہیں، بھائی اس وقت کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فزیکل قرآن کے اندر یہ قرآن جو ہے نہ تو سائنس کی کتاب ہے، قرآن نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اور نہ ہی قرآن ایسٹرونومی علم فلکیات ہے، لیکن جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی علم ہیں، سب کے سب قرآن کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، میں نے انسان کو ایک حقیق نطفے سے پیدا کیا۔ اب خلق الانسان من نطفة، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی ہے، خلق الانسان من تراب، خلق الانسان وهو الذي خلق من الماء بشرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر ایک انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اب مجھے بتا، خلق الانسان من تراب، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، میں نے انسان کو پیدا کیا بغیر دھوئے کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اے اللہ تعالیٰ کی فصاحت اور بلاغت دیکھو، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نطفے سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، تو انسان پانی، آگ، ہوا، مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پانی میں ترابے، مٹی سے پیدا کیا گیا پانی۔ انسان کائنات کے اندر جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، بھینس کا دودھ استعمال کیا، وہ پٹھے کھاتی، مکئی، باجرہ جو بھی ہے زمین سے کھاتی۔ انسان کی جتنے بھی اناج پیدا ہوتے ہیں سارے مٹی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے ابتدا اس کی پیدا، میں نے مٹی اور پانی کو ملا کر کی۔ اب انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، اب بھی جتنی بھی چیزیں کھاتا ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مٹی کے اندر سے اگتی ہیں، مٹی کے اندر سے اگتی ہیں نا بھائی۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز، چھوٹی سی چیز
کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کائنات کے اندر سے سونا نکلتا ہے، زمین کے اندر سے دھات نکلتی ہے، کیمیکل نکلتے ہیں، نمکیات نکلتا ہے اور دھاتیں نکلتی ہے، اور سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن اناج کے لیے روٹی، جو اناج، باجرا، دودھ، پانی، سارا کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اب پانی اور مٹی کو بنا دیا گیا. اب جب ان کو ملا دیا گیا تو یہ بن گئی مٹی. مٹی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سینکا دیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مسنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کا لوکا بغیر دھوئے کے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کو گھڑے کی طرح پکا کیا. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب وہ کھنکھنا رہی ہے. اب جب سب کچھ بن گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، مٹی، پانی، ساری چیزیں ملائی. اب مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے تم زمین کے اندر جتنے مرضی پتلے بنا لو، تم جتنے جانور بنا لو، تم جتنی مرضی چیزیں بنا لو، تم مٹی کا پرندہ بناؤ اڑا نہیں سکتے، مٹی کا انسان بناؤ چلا نہیں سکتے، مٹی کی گاڑی بناؤ چلا نہیں سکتے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے آگ، ہوا، مٹی، پانی، اس کے اندر جب اپنا حکم ڈالنا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا. وہ بھائی سارے کہتے ہیں نا بندہ مر گیا، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم، سارے کہتے ہیں مانا اللہ کا حکم. او بھائی کوئی کافر دنیا کے اندر اللہ کے منکر تو بڑے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، لیکن موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے. اب کافر بھی کہتا ہے مرنے کے بعد کہ اللہ کا حکم. بھائی یہ لفظ بڑے ہیں. انسان عبادت کرتا ہے، انسان کو فقاہت، اس کے اندر بصارت، اس کے اندر معرفت، اس کے اندر یہ چیزیں، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، لیکن جتنی اللہ کی پہچان، معرفت، جوان بیٹا مر گیا، اس کے 70 پہ بیٹھا ہے، کوئی آدمی آ کے کہتا ہے اللہ کا حکم، اس انسان سے پوچھو جو کہتا ہے کہ مانا. وہ بھائی کتنے درد دل کے ساتھ اس نے اللہ کا نام لیا. اللہ کہتا ہے وہ درد دل سے جو اس نے نام لیا جوان بیٹے کی لاش پر، موت کے گناہوں کو معاف کروا دیا. اس کا جوان بیٹا مر گیا، فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، تیرا انتظار کرے گا. صرف یہ نہیں کہ بچے جن کے مر گئے وہ جنت میں لے کر جائیں گے. جس کا جوان بیٹا مر گیا، صبر کیا تم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جاؤ وہ جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کرے گا، لیکن فصبر جمیل، صبر کر، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا. صبر کرنا پڑتا ہے. فصبر جمیل، سلام علیکم بما صبرتم. اے جنتیوں تم سب پر سلام ہو اس وجہ سے کہ میں نے آروں سے چیر دیا، میں نے انبیاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، یحییٰ کو قتل کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک دن میں 46 نبیوں کو قتل کیا گیا، اور جنہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اس کے اوپر جلسہ جلوس نکالا کہ انبیاء کو قتل کیوں کیا، وہ جتنے انسان تھے سبھی کو قتل کر دیا. وَقَتَلَهُمُ الْأَنبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ صرف بندے قتل نہیں ہوتے، غوث کتب ہی دنیا سے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَتَلَهُمُ الْأَنبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر حق کے لوگوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا.
نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، فرمایا خون نہیں رک رہا، بڑا خون نکلا، خون اتنا نکلا، فرمایا یحییٰ میں تیرے بدلے 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کراؤں گا۔ اسی طرح تو امام حسین فرماتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ بار بار سفر کے درمیان، کربلا کے درمیان، وادی طیہ کے درمیان چلتے چلتے نام لیا جاتا، یحییٰ علیہ السلام کو بڑا یاد کیا امام حسین نے، فرمایا ایک نابکار عورت کے ہاتھوں حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، وہی انجام ہونے والا ہے۔ فرمایا یحییٰ کے بدلے میں اللہ نے 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، میرے بدلے میں اس سے ڈبل کو قتل کیا جائے گا۔ بھائی یہ قتل جو ناحق ہوتا ہے یہ بڑا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، تم کہتے ہو میں نے عزت کے نام پر قتل کیا، میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا، لڑکیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو عزت کے نام پر کیوں قتل کیا جاتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ لالا کسی بندے کو بھی توڑ نہیں لگا دیتے، سر اتارے اس کو میں دیکھتا ہوں بدکاری کیسے نہیں جاتی، 5 بندوں کا سر اتارو، کوئی کسی کی بیٹی کی طرف دیکھے گا؟ معصومیت، جو کچھ جذباتیت، جو کچھ ہے، بہن نے حصہ مانگا تو اس کو بھی قتل کر دیا، بیٹی نے حصہ مانگا اس کو بھی قتل کر دیا، وہ بہنوں نے حصہ مانگا، بیٹیوں نے حصہ مانگا۔ آج بھی سندھ کے اندر چلے جاؤ، جوان بیٹیاں بیٹھی ہے لیکن وہ بڑے بڑے جاگیردار قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ چال بھی آپ بی بی صاحبہ بن، بھائی یہ تو نکتہ ہے، یہ انسانیت کہاں سے نکلی ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی شادی کی جاتی ہے؟ یہ قرآن اس لیے اترا تھا، قرآن تو انہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو کہتا ہے شادی کر جب بچہ جوان ہو جائے، نبی کہتے 16 سال کا بچہ، 16 سال کی بچی جب بالغ ہو جائے ان کی شادی کر دو، ورنہ جتنا گناہ کریں گے تمہارے پلڑے میں پڑ جائے گی۔ تو کہتا تیرا کچھ نہیں ہوگا، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ فرمایا جوانی کے بعد ماں باپ پہ اثر پڑتا ہے بیٹی کا، بیٹے کا، اگر تیرے ثواب کرنے کا اثر پڑتا ہے تو تیری برائیوں کا بھی عکس پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اے مسلمانوں سن لو، اللہ کا پاک پیغمبر فرماتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری رحمت، تیرا وجود اتنا محترم ہے، اتنا قابل ہے، اتنا عزت والا ہے، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم تفہیم ما کان، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم توبہ کرنے والے ہوئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہوئے، اگر ایمان لانے والے ہوئے تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ وَإِسْتَحْسَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں 100 گنا تمہیں زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے شکر کر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کہتا ہے میری نعمت کا شکر ادا، اور تیری آنکھیں دیکھ، حلال دیکھ، تیرے کان سنے،
تو تیرے کان حلال سنے. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو عبادت کا حق دو. فرمایا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا. امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں، اور جب اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کلام میں پاک پڑھتا ہوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بھائی اللہ سے کلام ہے. ان العبد یناجی فی الصلاۃ، نماز کے اندر بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے. تو نے کبھی کلام کیا؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں جانتا ہوں میرے سامنے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز کے اندر خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، جو بری باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ثبوت ہے. یہ ہے کامیابی کا راستہ. قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، لفظ کے اندر وزن پیدا کرنا، اسے امپریسو بنانا، امپیکٹیبل بنانا کہ بندہ شک نہ کرے. اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون. یہ افلا کا لفظ بھی اس میں مکبر ہے، فلاح کا لفظ نہیں ہے. فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، بری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کیا لینا دینا. فرمایا میرے پاک نبی نے ایسی چیزیں چھوڑ دے جس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی باتیں چھوڑ دے، اعراض کر ایسی باتوں سے. کسی کی غیبت نہ کر. اخلاق کریمہ کا کائنات ساری ایک طرف، متاع دنیا قلیل، ساری کائنات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا برتنا، اس کا اٹھنا، بندے کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، تتسرا، متاع دنیا قلیل. سارے انسانوں کا 70,000 جانوروں کا کھانا پینا اور سارا تھوڑا سا ہے. لیکن نبی کا اخلاق اللہ فرماتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم. اور پہاڑوں سے بھی بڑا نبی کا اخلاق، پہاڑوں سے بھی بڑا. ایک چھوٹی سی صفت، بقایا صفتیں تو پتہ نہیں کدھر گئی. فرمایا لوگوں میرا بلیک مائنڈ ہوتا ہے، بلیک مائنڈ. کوئی بات بتائے گا بلیک مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ بلیک چیک بھی ہوتا ہے کہ میرا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. فرمایا صحابہ اکرام سے کہ جب آؤ تو میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو. میرا دل صاف ہے، میرا دماغ صاف ہے. کوئی کتنا بھی گندا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، میرے سامنے آ کر کسی کی غیبت نہ کرنا. میرا دل جو ہے کیا ہے، ان کے متعلق جو ہے داغدار ہو جائے گا. میرا دل تو صاف ہے، میرا دماغ بھی صاف ہے. مت آ کر کسی کی غیبت کرنا. سید عائشہ صدیقہ سے ایک عورت سے کہا، فرمایا یا رسول اللہ کتنی گٹھنی سی عورت، میں چھوٹے قد کی تھی. تو نبی تو کہتے لا تقل للقصیر، کسی چھوٹے کو برائی کے ارادے سے کوئی گٹھنا ہے اسے ٹھگلا بھی نہ کہو. لا تقل للقصیر یا کثیر الطریق بیزارے کا عیبہ ہوں، مت عیب نکالو. اب بات کیا تھی؟ بندہ ہنسی مذاق میں کاری لیتا ہے، لیکن فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ تو نے اپنی بہن کی غیبت کی.
اے عائشہ یہ الفاظ ان کو اگر زبان سے نکالا جائے، ساتوں سمندر میں ڈال دیا جائے، آپ تو کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، تم تو بندہ قتل کر کے اس کو ڈبو کے اس کو جلا کے بھی کچھ قتل کوئی خطا نہیں سمجھتے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرے الفاظ جو زبان سے نکلے سید عائشہ صدیقہ سے، فرمایا کہ اگر ان کو سمندروں میں 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے نا وہ بھی میلے ہو جائے۔ تجھے اپنی بہن کی غیبت نہیں کرنی تھی۔ کسی نے حضرت بلال کو کالا کہہ دیا اور کالی ماں کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت لگا دی، فرمایا تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کا مادہ موجود ہے، تو نے کیوں کہا اس کو؟ کالا تو تھے لیکن اس نے تو ویسے یاری دوستی سی، پھر بھی کہہ دیا۔ لیکن حضرت بلال نے بڑا محسوس کیا، جا کر بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے اندر، بلا کر فرمایا کہ اے یہ بلال حاضر ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو مذاق سے کہا، میرے سے بدلہ لینا چاہتا ہے نا میں اپنی گردن کو نیچا کر دیتا ہوں، اگر یہ مجھے درے مارنا چاہتا ہے تو مجھے 70,000 درے لگا لے، میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ میں نے اگر کہہ دیا یہ میری ماں کے متعلق 100 مرتبہ بات کہہ دے لیکن مجھے معاف کر دے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے جو پیغمبر نے سکھائے، یہ اخلاق کریمہ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ نصب کیا۔ حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اوپر کوئی عورت تھی، اس نے کبوتر کو ذبح کیا، کرنے کے بعد پانی باہر پھینک دیا، حضرت امیر المومنین کے کپڑوں پر پڑا اور فرمایا کہ اس نالے کو اکھڑوا دیا جائے۔ نالا پر نالا لگا ہوا تھا مسجد نبوی، صرف یہی بات نہیں تھی، لوگ گزرتے تھے پانی نیچے آتا تھا، اس کو ختم کروا دیا۔ وہ گھر تھا حضرت عباس ابن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب کا، جس کے متعلق نبی نے فرمایا تھا عباس میرا چاچا نہیں ہے، عباس میرا باپ ہے۔ اور عباس کی اولاد کو اکٹھا کر کے میرے پاک نبی نے کہا تھا، فرمایا آؤ سبھی کو بلاؤ، بچوں کو، بیٹوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو، فرمایا یا اللہ عباس سنو امی ابھی، میرے باپ کی جگہ ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور در و دیوار سے آواز آئی تھی آمین آمین، تم اہل بیت کا دائرہ ہی بند کر دیتے ہو۔ اور حضرت عباس کو اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر، اور پر نالا اکھاڑ دیا گیا اور قاضی کی عدالت میں ابی بن ابی وہاں پر مقدمہ دائر ہوا۔ امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اور جس کے ڈر سے کیسر و کسرا کے یہ ان کی آواز سن کر کیسر و کسرا کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ اور ایک عورت کو حکم دیا جاؤ اس کے گھر کے اندر غیر مرد آتے ہیں، وہ عورت بیچاری اتنی ڈری حضرت امیر المومنین نے بلایا ہے، بچہ ہونے والا تھا، اتنا خوف تھا، ڈر تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تیرے حکمران سے کون بے ہوش ہوتا ہے؟ بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران پیسہ ایک بندہ نہیں دے رہا تھا، حضرت نے روڑے پر لکھ دیا اس گورنر کو کہ اس یہودی کا پیسہ واپس کر، تیری شکایتیں بڑی آتی ہیں، تیرا بھلائی کا کام کوئی نہیں ہے۔ اور ایک روڑے پہ لکھا ہوا الفاظ دیکھ کر اس بندے نے فوراً پیسے واپس کر دیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ جب شیر جو ہے شیر کے دانت ٹوٹ جائے تو لومڑیاں بھی اس کو اپنی ٹانگیں مارتی، حکمران کو عادل انصاف ہونا چاہیے۔
حکمران ایسا ہونا چاہیے اعدلوا اقرب للتقوی، عدالت میں حضرت عمر کا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، فرمایا اس کو کھڑے کر کے کوڑے لگاؤ۔ کوڑے لگائے گئے، 70 کوڑے پر جان نکل گئی۔ حالانکہ پیچھے مصر کے اندر بھی کوڑے لگوائے تھے مصر کے گورنر نے، لیکن فرمایا ہو سکتا اس نے کوئی ریت کی ہو، فرمایا دوبارہ کوڑے لاؤ۔ مدینے کے اندر کوڑے مارے گئے، 70 کے بعد 10 کوڑے فرمایا اس کی لاش پہ مارے جائیں، اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ جا کر نبی سے کہنا کہ عمر فاروق نے قرآن پاک کے نظام کو نافذ کر کے دکھلاتا ہے۔ کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے جو تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اور قرآن کو نافذ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر قرآن کا نظام نہیں چل سکتا تو مرنے والے کو بھائی قرآن کا ثواب بھی نہیں ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ قرآن پاک کی تعلیم پر چلنے کی توفیق دے۔